ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری جنت بھی بن سکتا ہے، جہنم بھی بن سکتا ہے۔ رب قاری القرآن والقرآن ينعمه علیہ، بہت سے قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سے قرآن ہوتے ہیں؟ جن کا مقصد تجارت دنیاوی ہے قرآن سے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو ثمن کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں مت دیکھو۔ تنخواہ کا موازنہ قرآن سے کرنا بے ادبی ہے، تنخواہ کا موازنہ قرآن سے کرنا گستاخی ہے۔ مجھے کتنا معاوضہ مل رہا ہے اور یہ پورا ہے، یہ پورا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں گستاخی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے تنخواہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ وظیفے کا لفظ استعمال کیا، اور وظیفے کا مطلب اللہ جتنا بھی ہے اس میں آپ کی ضروریات کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ تمام چیزیں پوری کر دے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ آپ دنیا کے میدانوں میں نکل جائیں، گیٹ کھول کے باہر ہو جائیں، کہیں عورتوں کی شہوات چل رہی ہیں، کہیں اولادوں کے پرچار چل رہے ہیں، کہیں کسی کی زمین پہ سونے کے پہاڑ آ چکے ہیں، کہیں کسی کے ہاں چاندی کی کانیں نکل چکی ہیں، کہیں کسی کے ہاں بڑے بڑے گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کی وجہ سے اس کا ایک نام ہے، اور کسی جگہ پہ کھیتی ہے اور زراعت کی وجہ سے اس کا ایک بنیادی نام ہے۔ علم اس میں نہیں، ہنر اس میں نہیں، کمال اس میں نہیں، طاقت اس میں نہیں، جدوجہد اس میں نہیں، نظم کوئی نہیں، ضبط کوئی نہیں، اس کی پیشانی سوکھی ہے، اس کے جسم پر ایمان کے انوار نہیں ہے، اس کے جسم پر اعمال کے انوار نہیں ہے، اس کے جسم پر ایمان کی پرچار نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے یقین کے پاس ہوں، گمان کے پاس ہوں۔ آپ نے اداروں سے اپنی امیدیں نہیں باندھ رہی، آپ نے اپنے اللہ سے اپنے رزق کی امیدیں باندھ رہی ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ بڑی مہربانی کرتا ہوں، لیکن مہربانی کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے اللہ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی لطافت ہے، اللہ کی نرمی ہے۔ ہم نے اپنی مخلوقات سے امید نہیں باندھنی۔ ہمارا درجہ توحید سب سے اونچا ہونا چاہیے، ہمارا درجہ یقین سب سے اونچا ہونا چاہیے، ہمارے اندر استغنا ہونا چاہیے۔ ہم کوٹھیوں کو، پلازوں کو، گاڑیوں کو، دولتوں کو، بادشاہوں کو، وزارتوں کو، عہدوں کو دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہو، بلکہ دنیا ہمیں دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ خدا کی قسم، ابراہیم بن ادہم اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک وقت میں اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دی تھی اور بڑے بڑے جانور، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑا بڑا نظام ان کے پاس موجود تھا۔ ایک وقت آیا، یہ ایسے اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی چھت پہ ٹک ٹک کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا یہ کون بندہ ہے؟ اس نے کہا میں دیہات سے آیا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ کہا خدا کی قسم، بادشاہوں کی چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے، چل یہاں سے چلا جا۔ وہ دیہاتی اللہ والا تھا، وہ دیہاتی اللہ والا تھا، اللہ کے نظام کو پہچاننے والا تھا۔ اس نے کہا اگر تیری چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو اونٹ کو بنانے والا اللہ بھی تجھے اس شاہی محل میں کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ ٹھوکر پڑی، پڑھنے کے بعد بادشاہت چھوڑ دی، فقیرانہ لباس پہن لیا۔ سب سے بڑا دین کا عالم صحابہ میں، سب سے بڑا دین کا عالم صحابہ میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے بڑی خاتون علم و عمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی بیٹی ہیں۔ خدا کی قسم، ایک طرف ابو بکر صدیق کی جو کرسی ہے اس کے مطابق آپ نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہیں، رب نے آپ کو اس میں پسند کیا ہے اور فرشتوں نے اس میں آپ کو پسند کیا ہے۔ اور دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خوبصورت جوڑے میں جب آگے بڑھی ہیں، سہیلیوں نے جب کہا ہے آج تو بڑی خوبصورت اونچا جوڑا تم نے پہنا ہے، ایک دم فخر آ گیا۔ گھر گئی، جوڑا اتارا، غریب کو دیا، وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئی۔ کہا میرے ابا جی نے جب یہ لباس پہنا تھا نا، اللہ کے وہ سب سے پسندیدہ بندے تھے، آج میں بھی یہ لباس پہنتی ہوں، اللہ مجھے بھی سب سے پسندیدہ کرے گا۔ یہ جو سفید لباس آپ پہنتے ہیں، اس کے پہننے کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سفید ٹوپی جو آپ پہنتے ہیں، اس کے پہننے کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور اگر پگڑی بھی اللہ عطا فرما دے، اس کے پہننے کے بعد بڑی اضافہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی پگڑی ٹوپی نہیں پہنتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا، زلفیں بنی ہوتی تھی اور ایک شاہانہ انداز میں چل رہے ہوتے تھے، اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔
پوچھتے شاہ جی آپ نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ آپ فرماتے تھے جب تک عقیدہ ختم نبوت امت کے دلوں میں بٹھا لوں گا اور اس کے مخالف گروپ جو ہیں ان کو کافر قرار دلوا دوں گا، اس دن میں پگڑی پہنوں گا، اس دن میں ٹوپی پہنوں گا۔ نبی فرماتے ہیں ان کپڑوں میں رہا کرو، ان میں ہی تمہاری ہماری موت آ جائے، ان میں ہی تمہارا ہمارا کفن بن جائے، ان میں ہی تم اپنی قبروں سے اٹھا دیے جاؤ۔ ایک حدیث میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا سفید لباس تو اللہ کا ہر وقت ذکر کرتا ہے، اور اس کو پہن کر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے اوپر ذکر والی چادریں، میرے اوپر قرآن والی چادریں، میرے اوپر ایمان والی چادریں، میرے اوپر نور والی چادریں، یہ ہمارا عہدہ ہمیں ترقی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا ڈھاکہ یونیورسٹی میں آ جاؤ، ڈھاکہ یونیورسٹی میں آ جاؤ، 400 روپیہ تنخواہ ملے گی، اور یہاں پر حضرت کو 40 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ حضرت نے فرمایا میں پیسوں کی خاطر وہاں جا کے اپنی جہنم نہیں خرید سکتا، میں تو اللہ کے دین کو یہاں نشر و اشاعت میں لا رہا ہوں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری نے معذرت فرما لی، اور معذرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ رد قادیانیت کے اوپر سب سے خوبصورت منظم مدلل متحقق جو دلائل ہیں وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ ان کے اوپر صرف اور صرف دین کا ادب تھا۔ اگر کوئی کتاب حضرت کے سامنے رکھی ہوتی وہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، جب اس کو دائیں طرف سے حاشیہ دیکھنا پڑتا تھا تو آپ دائیں طرف جا کے خود بیٹھتے تھے، کتاب موڑتے نہیں تھے۔ جب آگے کی طرف اس کا کوئی بریکٹ حاشیہ ہوتا تو آپ وہاں جا کے بیٹھ جاتے، کتاب اپنی طرف موڑ لیتے اور خود اس طرف جاتے، پھر جب بائیں طرف ہوتا آپ وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ اس ادب کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے، نظام کی وجہ سے۔ لیکن جب بہاولپور کی عدالت نے ختم نبوت میں دلائل دیے ہیں، وہاں کے حاضرین علماء فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے شاہ جی آج 10 سال کے بچے ہیں، اور ایک روبرو دلائل، روبرو زبان اور ایک خوبصورت چہرہ، اور بغیر کسی جھجک، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ہرس کے ہم اپنے آپ کو موازنہ کریں گے دینی اعتبار سے۔ تو ابراہیم بن ادم نے اپنے بادشاہت چھوڑی، خدر کا لباس پہن لیا اور ایک سمندر کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ پرانی جگہ پہ تو تھا، نوکر بھی تھے، خادم بھی تھے، تمام چیزیں تھیں، اب تو فقیر ہے، اب تو حقیر بنا ہوا ہے، اب تیرے ہاں ایک گدری سی تو نے پہنی ہوئی ہے، اب تو بالکل سادہ سیدھا سا بندہ ہے، اتنی بڑی طاقت کو تو نے چھوڑا ہے اور یہاں تو بیٹھا ہے۔ انہوں نے ایک سوئی اپنی سمندر میں پھینک دی اور مچھلیوں کو آواز دی یہ سوئی میرے ہاتھ میں واپس کر دی جائے۔ مچھلیوں نے وہ سوئی دی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں جب دنیا کی بادشاہت میں تھا خدا کی قسم مخلوقات کے پاؤں پکڑ کے مجھے الیکشن جیتنے پڑتے تھے، اب میں اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ یہ منسلک ہو چکا ہوں، یہاں سمندر کی مچھلیاں بھی میری اتباع کرتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سارے آسمان ساری زمینیں آپ کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بچوں پہ جو مقام ہم ایک بڑی چودراہٹ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہاں پر اساتذہ کا بھی تصور تو آپ دیکھو۔ جو قرآن نے کہا ہے نا خدا کی قسم جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ عامل بما فیہ اور اس پہ عمل کرتا ہے، قل بسوالدہ تعالی یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ یہ سورج کی مثال جو دی ہے اس سورج کی ہے، اس چاند کی ہے جو تمہارے گھر میں اتر چکا ہو، یہ نہیں کہ وہ آسمان کے اوپر ہے اور آپ یہاں پہ ہیں۔ آپ کے اندر اگر یہ سورج آ جائے، آپ کے اندر اگر یہ چاند آ جائے، اس نور سے بھی بڑا نور عامل قرآن کا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس کو پڑھا رہا ہے وہ بات کہ شہد کی مکھیوں کی طرح ہماری مثال ہے، جن کو شہد آپ دے رہے ہیں، جن کو جوس آپ پلا رہے ہیں، جن کو مٹھاس آپ پلا رہے ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک ایمان ان میں بھر رہے ہیں، ایک سپلائی کا پیمانہ آپ کے اندر موجود ہے، یہاں سوچوں کو تبدیل کرنا ہے۔ سب سے بڑی عزت اگر ہم دنیا میں کہتے ہیں قرآن والوں کی کرنی ہے تو آج ہم نے بھی ان طلباء کی عزت کلاسوں میں کرنی ہے، اور ایسی عزت کرنی ہے ان کو دو چیزیں دینی ہے، ایک محنت دینی ہے، ایک محبت دینی ہے، ایک محنت دینی ہے، ایک محبت دینی ہے۔ معاویہ بن حکم، ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے، ایک معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے غلط نماز پڑھی، رسول اللہ نے مجھے سمجھایا، میں اگلے دن آیا پھر میں نے وہی غلطی کی، پھر مجھے آپ نے سمجھایا،
میں اگلے دن آیا، پھر میں اکیلا صف میں کھڑا ہو گیا، حضور نے مجھے بلا لیا، کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، کچھ نہیں کہا، مجھے دل سے دل میں لگایا، کافی دیر تک لگائے رکھا، پھر مجھے آپ نے مسئلہ سمجھایا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاذ کبھی نہیں دیکھا، شفیق شفقت والا کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے کسی شاگرد کو نہیں مارا، اس کے باوجود سارے شاگرد جنتی ہیں، کسی شاگرد کو نہیں ڈانٹا، کوئی بہکا نہیں، الحمدللہ۔ ہر ایک سے اللہ کا لقب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، یہ اللہ سے بھی راضی ہو چکے ہیں۔ تمام صحابہ کے سجدے نبی نے سکھائے ہیں، رکوع نبی نے سکھائے ہیں، قرات نبی نے سکھائی ہے، قرآن نبی نے سکھایا ہے، سبع نبی نے پڑھائی ہے، عشرہ نبی نے پڑھائی ہے، آگے صحابہ نے ان سے نقل کی ہے۔ تو قرات سبع عشرہ کا سلسلہ بھی ہمارا متواتر ہے، روایت حفص کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ہمارا متواتر ہے۔ روایت حفص میں لاکھوں طلباء ہمارے ہر سال فارغ ہوتے ہیں، سبع عشرہ میں سینکڑوں ہمارے علماء فارغ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ صلاحیت اللہ کا ان میں فضل ہے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ مار کھچڑی بنانا، بچہ نفرت کرے، بچہ شدت اختیار کرے، بچہ اپنے استادوں کو، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارا دل جامعہ اشرفیہ میں لگتا تھا ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد موسیٰ کی وجہ سے، اور پورے جامعہ میں اگر کوئی باروب شخصیت تھی وہ بھی حضرت موسیٰ، سب سے سخت ترین لہجہ کبھی کبھی، اور آپ کی جلالی صورت اور آپ کا یہ روک والا چال چلن، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ کہتا سائڈ سے ہی چلتے جائیں، لیکن اتنا سخت ترین استاد بظاہر صرف اپنی ایمانی کیفیات کی وجہ سے تھے۔